बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 21 मार्च है, दिन है पीर का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवलन फीस रेफरेंस में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलों पर समाअत हुई, जो आज की अदालती कार्रवाई रही, उसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज 12:56 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मरियम नवाज़ पेश हुई, कैप्टन सफदर पेश हुए, नैब के वकला की टीम पेश हुई, मरियम नवाज़ के वकला पेश हुए और फिर 1:29 पर अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हो गया और इस केस की समाअत को 12 मई तक जो है वो अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया। एक लंबी तारीख जो है वो नैब के वकला की जानिब से मांगी गई। इसका जवाज़ क्या था ये आपको बताएंगे। दूसरा, आज की अदालती कार्रवाई में शाहिद अफरीदी का तस्करा हुआ, सुनील गवास्कर का जिक्र हुआ और उसके साथ साथ नैब के वकला और मरियम नवाज़ के वकील इरफान कादर के माबैन क्या मुकालमा हुआ, जजेस ने क्या रिमार्क्स दिए, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। 34 मिनट की 33 मिनट की अदालती कार्रवाई रही, जिसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एवलन फीस रेफरेंस में जो एक बड़ा खदशा पैदा हुआ है, जो मरियम नवाज़ के लिए किसी बुरी खबर से कम ना होगा, इस डेवलपमेंट की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन हुआ कुछ यूँ है, बल्कि एक डेवलपमेंट तो हो चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस है जस्टिस गुलजार अहमद, उनकी रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल चुके हैं। लेकिन ताहाल अब तक जो एक सीट वेकेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट के जज की, उस पर किसी भी हाई कोर्ट के जज को एलिवेट नहीं किया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन 25 मार्च को ये डेवलपमेंट होने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी अमीन वो रिटायर्ड होने वाले हैं और 4 अप्रैल को जस्टिस मकबूल बाकर भी सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में 3 वैकेंसियाँ खाली होने वाली हैं। एक वैकेंसी खाली हो चुकी है, 2 वैकेंसियाँ अगले आने वाले दिनों में खाली हो जाएंगी। तो इस सूरत में आइंदा आने वाले दिनों में माह रमज़ान में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती होने वाली है, एलिवेशन होने वाली है। तो हालिया दिनों में जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया, यानी लाहौर हाई कोर्ट से एक जज आ गई। इसी तरह से जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है वहाँ से जमाल खान मंदुखिल साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो अब 3 हाई कोर्ट्स बचती हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा की है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और एक सिंध हाई कोर्ट है। तो यहाँ से जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गालिब इम्कान तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, जो बेंच इस वक्त मरियम नवाज़ के केस की समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा। यानी अगर जस्टिस आमिर फ़ारूक को 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होनी है, अब तक नाज़िर सूरत हाल ये है कि जो आखिरी जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान थे। वो रिज़ाइन कर गए थे। एक रेफरेंस का मामला उनके खिलाफ बन रहा था, लेकिन वो रिज़ाइन कर गए थे। बड़े वो बासूल जज थे, बड़े वो ज़बरदस्त जज थे, लेकिन उनके खिलाफ एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया कि बजाय इसके कि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आता, उन्होंने पहले ही जज के ओहदे से रिज़ाइन कर दिया। तो तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं, अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं हो सका। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है अतर मिनल्ला, उन्हें अगर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया तो इस सूरत में जो मरियम नवाज़ का बेंच है, जो एवलन फीस अपीलों पर समाअत कर रहा है, वो बेंच टूट सकता है। यानी अगर जस्टिस आमिर फ़ारूक सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं, तो इस सूरत में 12 मई को जब अगली समाअत होगी, क्योंकि 2 माह की तकरीबन जब वो तारीख डाल दी गई है, तो इस सूरत में नया बेंच तश्कील पाएगा। तो ये तीसरा मुमकिन तौर पे जो बेंच बनेगा वो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर असर नौ जो है वो जो समाअत है, जो अदालती कार्रवाई है, उसका आगाज़ करेगा। तो ये एक खदशा नज़र आ रहा है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और मोस्ट प्रोबेबली इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी जज की एलिवेशन हुई तो वो जस्टिस आमिर फ़ारूक हो सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम भी है क्योंकि वो सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस हैं। लेकिन अगर नीचे से किसी जज को लाया गया, जिस तरह से हम प्रैक्टिस देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, अगर यही कुछ हुआ तो फिर नया बेंच बनेगा और जब नया बेंच बनेगा तो नए सिरे से अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। और जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस केस में उन्हें जल्दी रिलीफ मिल सकता है, तो वो उनकी जो तवक्कुआत हैं, जो उम्मीदें हैं, उन पर फिर कुछ अरसे के लिए जो है वो औस पड़ जाएगी। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट में आज हम समाअत हुई, उससे मुतल्लिक मैं एक नुक्ते पर मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा कि जो लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दिया गया है, उसमें मैंने इससे पहले व्लॉग में बताया कि उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान हैं
انہیں جو ہے وہ غالب امکان ہے کو شامل کیا جائے گا، یعنی جسٹس قاضی امین کو، جسٹس مقبول باقر کو، جسٹس سردار طارق مسعود کو اور جسٹس جو منظور علی شاہ ہیں انہیں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس اجاز الحسن، میں نے ابھی تک کاغذ پوری طرح سے دیکھی نہیں، میری معلومات کے مطابق وہ اس وقت اسلام آباد جو پرنسپل سیٹ ہے سپریم کورٹ کی، تو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو پرابیبلی تو یہی امکان ہے کہ یہی سینئر جج صاحبان کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ جو چیف صاحب کا کہنا تھا کہ 1 بجے سے پہلے اس کیس کی سماعت کا آغاز کریں گے، یعنی 12 بجے جب تمام بیچز اپنی مقدمات کی سماعت مکمل کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد اس کیس کو سنا جائے گا۔ لیکن اگر چیف صاحب نے دیکھا کہ لارجر بینچ بنانے سے، سینئر جج صاحبان کو شامل کرنے سے، اگر جو دیگر مقدمات ہیں، جو دیگر بینچز ہیں جہاں پر جو دیگر سینئر جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، قاضی فائز صاحب، مقبول باقر صاحب، سردار طارق صاحب اور مظہر عالم میاں خل صاحب، اگر ان کے بینچ میں شامل کرنے سے باقی بینچز کی جو کارروائی ہے متاثر ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دیگر ججز کو اس بینچ میں شامل کیا جائے، اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ شاید ایک صوبے سے ایک جج کو جو ہے اس بینچ میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال آج کی عدالتی کارروائی کی جو ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ 12:29 پر 12:56 پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا اور 1:29 پر عدالتی کارروائی کا اختتام ہو گیا۔ آج جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو جسٹس عامر فاروق نے نیب کے وکلاء سے کہا کہ جو اپیل کنندہ ہیں مریم نواز اور کیپٹن صفدر، ان کے جو وکیل ہیں وہ جزوی دلائل دے چکے ہیں۔ نیب جس طرح سے چاہے اپیلوں پر دلائل دے سکتا ہے، یہ جسٹس عامر فاروق کہہ رہے ہیں۔ نیب کے جو نئے تعینات ہونے والے پروسیکیوٹر امتیاز صدیقی صاحب تھے، وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے۔ کیونکہ ناظرین میں آج سپریم کورٹ میں تھا، تو آج جو عدالتی کارروائی وہاں پہ رہی، تو میں نے ہائی کورٹ کے مستند رپورٹر سے آج کی تمام فیڈ منگا کر آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ویسے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود ہائی کورٹ میں جاتا ہوں، جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کا آنکھوں دیکھا احوال جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، نیب کے وکلاء نے عدالت سے کہا کہ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا اپیل کنندگان کے وکیلوں نے اپنے دلائل مکمل کر لی ہیں؟ تو جو اپنا وکیل تھے مریم نواز کے، ان کی جانب سے کہا گیا، میں ان کا جو نقطہ ہے اس میں وہ کہہ رہے تھے عرفان قادر صاحب کہ عدالت کے سامنے آج اپیل نہیں، ہماری متفرق درخواست لگی ہوئی ہیں۔ ہم نے درخواست دی تھی کہ اس کیس میں ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، مریم نواز کے خلاف یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، اس میں کوئی شواہد نہیں، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم نے آپ کا جو سماعت کا حق ہے، جو دلائل کا حق ہے، وہ ابھی تک محفوظ نہیں کیا، ابتدائی دلائل آپ نے دے لی ہیں۔ لیکن مریم نواز کے وکیل نے ایک اور بھی بات کمرہ عدالت میں کہی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے نیب کے وکیل سے کہا ہے کہ میں نے جزوی طور پر اپنے دلائل مکمل کر لی ہیں، اور نیب کے وکیل صرف ایک سوال کا جواب دے دیں تو یہ کیس یہ جو مقدمہ ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت امتیاز صدیقی جو کہ آج پہلی مرتبہ عدالت میں پیش ہوئے، ان کی کل جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس نیب کے اس کیس میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تاریخ لینے کے خلاف ہوں، یعنی نیب کے پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرفان قادر نے کہ میں نے صدیقی صاحب کو بتایا ہے کہ میں نے جزوی دلائل دے چکا ہوں۔ پھر عرفان قادر صاحب نے مریم نواز کے وکیل نے کہا کہ نیب کے وکیل یہ بتا دیں کہ بینیفیشری اونر ہونے کا ثبوت کیا ہے تو عدالت کا وقت بچ سکتا ہے۔ نیب کے وکیل نے کہا امتیاز صدیقی صاحب نے، حالانکہ اظہر صدیق صاحب کو اس کیس میں ایڈیشنل پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے، لیکن آج امتیاز صدیقی صاحب کو دلائل دینے کے لیے آگے کر دیا گیا۔ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اظہر صدیق صاحب نے پچھلے 1 ماہ میں اس کیس کی کیا تیاری کی ہے، اور وہ کیوں عدالت میں آج سامنے آ کر روسٹم پر تو ٹھہرے تھے، لیکن سامنے آ کر انہوں نے دلائل کیوں نہیں دیے کہ 1 ماہ میں انہوں نے اس کیس کی تیاری کیا کی ہے۔ تو جو میں کہہ رہا تھا وہ آج آپ ناظرین کے سامنے خود پروو ہو چکا ہے۔ اچھا، نیب کے وکیل صاحب نے عرفان قادر صاحب سے کہا کہ میں عرفان قادر صاحب کو جانتا ہوں، یہ شاہد افریدی کی طرح کھیلتے ہیں، اور جب مریم نواز نے عرفان قادر کو وکیل کیا تھا تو میں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ عرفان قادر صاحب جو ہے وہ کیس کو لمبا نہیں چلاتے، اگر دوسری جانب سے بھی کیس چلانے کی خواہش کا اظہار کیا جائے۔ تو وہی بات جو ہے وہ نیب کے وکیل کر رہے تھے کہ عرفان قادر صاحب جو ہے وہ شاہد افریدی کی طرح کھیلتے ہیں۔ پھر نیب کے وکیل نے کہا کہ نیب آرڈیننس کی ہسٹری کوئی زیادہ پرانی نہیں۔ پھر نیب کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ اس کیس میں جرم کی نوعیت بھی دیکھنا پڑے گی، اس کیس میں سمندر پار کئی ممالک کے درمیان ٹرانزیکشن کا معاملہ ہے، اصل ملکیت چھپانے کے لیے کئی کارپوریٹ ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں، جس پر جج صاحب نے کہا کہ شک و شبہ سے بالاتر شواہد فراہم کرنا تو نیب کی ذمہ داری ہے، یعنی پہلے نیب اپنا برڈن ڈسچارج کرے گا، نیب دکھائے گا کہ مریم نواز کے خلاف، کیپٹن صفدر کے خلاف آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں جو آپ الزام لگا رہے ہیں، اس کے بعد پھر جو ملزمان ہیں ان سے پوچھا جائے گا، برڈن آف پروف ان پہ آ جائے گا کہ نیب نے جو الزام لگایا ہے، نیب نے جو شواہد دی ہیں، اس کی روشنی میں آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی معصومیت کا، خود کو بے گناہ ثابت کرنے کا آپ کے پاس جو ہے وہ دلیل کیا ہے۔ نیب کے وکلاء نے ناظرین یہ بھی کہا، مریم نواز کے وکیل نے، اس سے پہلے نیب کے وکیل نے کہا کہ نیب نے دکھانا ہے کہ کیسے انہوں نے بینیفیشل ملکیت چھپائی۔ مریم نواز کے وکیل نے پھر فوری طور پہ نیب کے وکیل کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نیب اتنے سائنسی اور کمپلیکس دے رہا ہے کہ ان کے نوٹس لیے جائیں تاکہ ہم اس کے مطابق جواب دے سکیں۔
عرفان قادری نے کہا کہ میں نے ایبیوز آف پروسیس کی درخواست دائر کی ہے، اس پر انہوں نے جواب دینا تھا، لیکن آج یہ کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں۔ مریم نواز کے وکیل نے کہا کہ میں نے دلائل دیتے ہوئے میرٹ کو ٹچ نہیں کیا، یعنی جو مین اپیل ہے وہ اس پر ابھی تک جو ہے وہ بحث کا آغاز نہیں کیا۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ یہ کیس سمندر پار ٹرانزیکشن کی لیئرز بنا کر کارپوریٹ ماہرین کی مدد سے جائیداد چھپانے کا مقدمہ ہے۔ پھر بھی جج صاحب کہہ رہے ہیں، دوبارہ انہوں نے دہرایا کہ شک و شبہ سے بالا تر شواہد دینا فوجداری کیسز میں، کرپشن کے کیسز میں یہ ذمہ داری پروسیکیوشن کی ہوتی ہے، تو نیب نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنے ڈاکومنٹس، اپنے شواہد دکھانا ہے، مہربانی کر کے، یعنی جج صاحب نیب کے وکیل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اپنے پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کیس کو ڈسکس کریں۔ اس پر متعدد سماعتیں ہو چکی ہیں، کیس کافی آگے بڑھ چکا ہے، مناسب ہے کہ جہاں پر یہ کیس تھا آخری سماعت پر، ادھر سے ہی اس مقدمے کی سماعت کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے۔ پھر نیب کے وکیل نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مقدمے کی سماعت کو رمضان کے بعد جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ عدالت نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن مریم نواز کے وکیل سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی کیس کی سماعت کو 12 مئی تک جو ہے ملتوی کرنے کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ مخالفت نہیں کی۔ لیکن عرفان قادری نے عدالت میں یہ ضرور کہا کہ عدالت کے سامنے آج اپیل نہیں بلکہ ہماری متفرق درخواست لگی ہوئی ہے، ہم نے درخواست دی تھی اس کیس میں ضابطوں کی جو کارروائی ہے اسے پورا کیا جائے۔ پھر دوبارہ چرچا ہوا شاہد افریدی اور سنیل گواسکر کا، جب نیب کے وکیل نے مہلت مانگی اور پھر عدالت نے کہا نیب کے وکیل سے کہ آپ اپنے جو پروسیکیوٹر ہیں سردار مظفر عباسی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو عرفان قادری صاحب نے اس بیچ میں اپنا لقمہ دیا، اپنی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پروسیکیوٹر مجھے شاہد افریدی کہہ رہے ہیں، خود یہ سنیل گواسکر بنے ہوئے ہیں، یعنی جو شاہد افریدی کا ایک کرکٹ کھیلنے کا منفرد انداز تھا کہ چھکے چوکے لگانے ہیں، 18 بالوں پہ، 20 بالوں پہ، 25 بالوں پہ 50 کرنی ہے، تو یہ ان کا انداز تھا۔ جارحانہ انداز میں وہ تیز بیٹنگ کرتے تھے اور ون ڈے کرکٹ کی 1996 میں انہوں نے تیز ترین سنچری بنائی تھی۔ تو جو سنیل گواسکر صاحب ہیں وہ بڑی سست بیٹنگ کیا کرتے تھے، ان کی ایک سست ترین اننگز بھی مشہور ہوئی تھی پاکستان کے خلاف بھی، غالباً انہوں نے ایک بڑی سست اننگز کھیلی تھی۔ تو عرفان قادری نے کہا کہ مجھے تو شاہد افریدی کہہ رہے ہیں، لیکن نیب کے جو وکلاء ہیں وہ تو سنیل گواسکر بن گئے ہیں، دلائل دینے کے لیے تیار نہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ نیب کے نائب پروسیکیوٹر پہلے پروسیکیوٹر سردار مظفر کے ساتھ بیٹھیں، پہلے بیٹھ کے سمجھ لیں کہ اس کہاں تک پہنچا ہے۔ تو عرفان قادری نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور انہیں بتاؤں گا، خود بھی سمجھوں گا کہ کیس کہاں تک پہنچا ہے۔ تو جیسے عامر فاروق نے عذرائے مذاق ان سے کہا کہ آپ ضرور بیٹھیں، لیکن آپ شاہد افریدی ہیں، انہیں اپنی شاٹس ابھی نہ بتانا کیونکہ ابھی انہوں نے بالنگ کروانی ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی عدالتی کارروائی رہی، جس کا احوال ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔